اللہ کی رحمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی شان و شوکت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت کے سامنے ہیچ سے ہیچ تر سمجھیں اور اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق سے نوازے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم یا عزیز یا غفار۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے گناہگار بندے آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ سراپا مجرم ہے، اقراری مجرم ہے۔ مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کا، اپنی سیئات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے بڑا پاپی، ہم سے بڑا دشمن، ہم سے بڑا باغی، ہم سے بڑا مجرم آپ کی زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ اے کریم پروردگار، ہم نے دن کے اجالے نہ دیکھے، رات کی اندھیریاں نہ دیکھیں، رات کی تنہائیاں نہ دیکھیں، مولا دن کی محفلیں نہ دیکھیں۔ اے کریم آپ کا سامنا کرتے رہے، آپ کے لیے اے اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے۔ مولا بڑے درجے کے مجرم ہیں، بڑے درجے کے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پیارے اللہ، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ گرچہ ہم بدکار و نالائق ہیں اے شاہ جہاں، پر تیرے در کو چھوڑ کر بتا اب ہم جائیں کہاں۔ اے اللہ مانا کہ گنہگار ہیں، مانا کہ خطا کار ہیں، مانا کہ قصوروار ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں نا۔ اللہ آپ ہی کا نام لیتے ہیں، آپ ہی کے نام کی مالائیں جپتے ہیں، آپ ہی کو یاد کرتے ہیں، آپ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے اللہ دن میں 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کا نغمہ بلند کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا پاک نغمہ 5 مرتبہ اپنی زبان سے متعدد مرتبہ دہراتے ہیں۔ پیارے اللہ ہم آپ ہی کے ہیں، اللہ ہم آپ ہی کے ہیں۔ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، نفس نے ہمیں بہکا دیا تھا، اللہ ان کے بہکانے سے ذرا دور چلے گئے تھے۔ پیارے اللہ اب ہم لوٹ آئے ہیں،
اللہ اب ہم لوٹ آئے ہیں پیارے اللہ، صبح کا کھویا شام کو لوٹ آئے، اسے کوئی کھویا نہیں کہتا۔ دنیا والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہتے جانے دو، چھوڑ دو، یہ اپنی غلطی کی معافی مانگ تو رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، نادان تھا اب نہیں کرے گا۔ پیارے اللہ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں اللہ آپ تو دنیا والوں سے کئی زیادہ بڑی شفقت اور رحمت کے مالک ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت تو لامحدود ہے، آپ کی شفقتیں لامحدود ہیں، آپ کی محبتیں لامحدود ہیں۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما دیجیے، مولا معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، والد معاف فرما دیجیے، آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہی بتائیے اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم کس دروازے پہ جائیں مولا، کس کو اپنا رب کہیں، اللہ کس سے معافی مانگے؟ اے کریم ہمارا تو آپ کے سوا کوئی رب نہیں، ہمارا کوئی رب نہیں، اللہ ہمارا کوئی رب نہیں۔ اے کریم ہمارے جیسے لاتعداد بندے آپ کے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمارے جیسے بندے آپ کے ہیں، آپ کے جیسا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اے اللہ اتنا بڑا مجرم کہ کفن بھی چرائے، زنا بھی کرے اور آپ کے سامنے آنسو بہائے، اور اللہ آپ اپنے محبوب کو خبر دلوائے، آپ اپنے محبوب سے سوال کرے اے پیارے پیغمبر آپ معاف کریں گے کیا؟ معاف تو ہمیں کرنا ہے، اللہ اتنے بڑے پاپی کو آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے۔ اے مولا اے اللہ مانا کہ گنہگار ہے، مانا کہ خطا کار ہے، مانا کہ سیاہ کار ہے، مانا کہ قدم قدم پر حکم عدولی کرنے والے ہیں، لیکن مولا آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے۔ اے مولا بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ تیرے لاڈلے کا دیا ہوا تیری ذات پاک کے لیے پاک تصور اپنے قلب و جگر میں سمائے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو ہر چیز سے پاک سمجھتے ہیں، اللہ آپ کی ذات کو بے عیب تسلیم کرتے ہیں، اللہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہی بتائیے اگر آپ نے معاف نہ کیا ہم کس دروازے پہ جائیں گے؟ اے مولا اے کریم اس پر حسرت نہیں، اس پر افسوس نہیں جو مندر سے نکل کے جہنم میں جائے، اللہ افسوس تو اس پر ہوگا جو مسجد سے نکل کے جہنم میں جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ بڑی تقریریں کیا کرتے تھے اور یہ بڑے بیانات سنتے تھے، یہ تو بڑے دیندار سمجھے جاتے تھے۔ پیارے اللہ رسوائی ہو جائے گی، اللہ رسوائی ہو جائے گی۔ حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میدان محشر میں اس قدر خوف انسان پر غالب ہوگا، ایسی وحشت سوار ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان اگر ہو گیا اے لوگوں چپ چاپ جہنم میں چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارا نامۂ اعمال کھول رہے ہیں۔ اے اللہ اے کریم حضرت فرماتے تھے اتنی وحشت غالب ہوگی، اللہ کا غصہ ایسا شباب پر ہوگا کہ بندہ اس میں عافیت سمجھے گا، نامۂ اعمال نہ کھلے اور وہ چپ چاپ جہنم میں چلا جائے۔ اے کریم پروردگار اس لیے کہ اسے پتا ہوگا اگر میرا نامۂ اعمال کھول دیا گیا تو میں نے بڑا گندا سوچا تھا، بڑی گندی زبانیں کھولی تھیں اور میری تنہائی پاک نہ تھی، میں مجلسوں میں بڑا دیندار تھا، میں بڑا اللہ والا سمجھا جاتا تھا اور میری تنہائیاں بہت زیادہ گندی تھیں۔ اے اللہ وہاں اساتذہ بھی، مشائخ بھی، ماں باپ بھی، بیوی بھی، اولاد بھی، متم قبیلے والے بھی، اور پیارے اللہ سب سے بڑھ کر آپ کے لاڈلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہوں گے۔ اے اللہ اے کریم پروردگار یوں
घसीट घसीट के ले जाया जा रहा होगा। पूछने वाले पूछेंगे ये कौन से जमाने के काफिर हैं, ये कौन से जमाने के मुजरिम हैं। बताया जाएगा ये काफिर नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, ये तो मोहम्मद के उम्मती है। इनको तो बड़ा प्यारा नबी दिया गया था, बड़ी प्यारी शरीयत दी गई थी, लेकिन इन जालिमों ने मोहम्मद के दीन की कदर न की, मोहम्मद की कदर न की। ऐ अल्लाह, यूं आवाजें उठेंगी, यूं शोर होगा, मुस्तफा के कानों में आवाज पहुंचेगी। ऐ अल्लाह, तेरे लाडले की लड़की बन जाएगी, अल्लाह तेरे लाडले की आंखें छलक पड़ेगी। ऐ अल्लाह, वो आपके दरबार में पुकार के कहेंगे मौला मौला मौला, मेरे उम्मती को जहन्नम ले जाया जा रहा है। अल्लाह आप मोहम्मद से कहेंगे मोहम्मद, ये अगर आपका होता आपकी सुन्नतों को जिंदा करता, ये आपका होता आपकी शरीयत को जिंदा करता। मोहम्मद, इसने आपकी सुन्नतों को ज़ब्ह किया। मौला मौला, उस वक्त तेरा लाडला भी कहेगा अच्छा ठीक है, अगर ये ऐसा है इसको ले जाओ, अब मैं भी इसको नहीं रोकता। ए मौला, वो आखिरी सहारा, वो आखिरी उम्मीद, उम्मीद की किरण भी टूट जाएगी। करीब परवरदिगार, आपने अब तक रुसवाई से बचाया है, अल्लाह मैदान महशर भी बचा लेना, अल्लाह हिफाजत फरमा लेना, एक गरीब हिफाजत फरमा लेना, अल्लाह हिफाजत फरमा लेना, मौला महफूज फरमा लेना। अल्लाह रुसवाई से बचा लीजिए, अल्लाह इज्जत के बाद जिल्लत से बचा लीजिए, इल्म के बाद जहालत से बचा लीजिए। ये करीम परवरदिगार, सेहत के बाद बीमारी से बचा लीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत के बाद अल्लाह अपने गुस्से से बचा लीजिए। अल्लाह अपने तौबा की तौफीक दी, अपने दरवाजे पे बुलाया, मौला आप ही की तौफीक से आए। अल्लाह आपने अपने घर बुलाया, अब महरूम न फरमाइए, अल्लाह धक्के न दीजिए, मौला आप न भगाइए, अल्लाह आज माफ फरमा दीजिए, अपने महबूब के सदक़े माफ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ फरमा दीजिए, निगाहों को पाक फरमा दीजिए, दिलों को साफ फरमा दीजिए, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा दीजिए, अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा दीजिए, हक पर चला दीजिए, हक समझा दीजिए, हक बता दीजिए, हक पर जमा दीजिए, अहले हक से मोहब्बत दे दीजिए, अहले हक के साथ हश्र फरमा दीजिए। ए करीम परवरदिगार, ए अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा दीजिए, मेरे वालिद वाजिद को कामिल शिफा नसीब फरमा दीजिए, मुफ्ती जुनैद साहब की वालिदा, उनकी अहलिया, और ए अल्लाह हम में से जिसका जो बीमार है सबको शिफा नसीब फरमा दीजिए, मुफ्ती शाहबाज साहब के वालिद को कामिल शिफा नसीब फरमा दीजिए, और ए अल्लाह हम सबके वालिदैन के साए को दराज फरमा दीजिए। बड़ा अजीम साया होता है अल्लाह, जिसका उठ जाता है उसका गुलिस्तान उजड़ जाता है। अल्लाह जिनके माँ बाप है साए को दराज कर दीजिए, अल्लाह जिनके चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, ए मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए करीम परवरदिगार, हम दुनिया जहान में देखते हैं ईद का दिन, शब बारात का मौका, रमज़ान की आमद की वो खुशियों भरी घड़ियाँ, ए अल्लाह सब अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करते हैं, सब अपने बच्चों को अपने करीब लगाते हैं। प्यारे अल्लाह, कुछ यतीम भी होते हैं जिनके लिए इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं। ए मौला, ए करीम, कुछ ऐसे मासूम भी होते हैं जिनके सर पर बाप का, माँ का साया नहीं होता। अल्लाह वो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कोई हमारे लिए कपड़े बनाए, कोई हमारे लिए मुबारकबादी का इंतज़ाम करे। अल्लाह तेरे ऐसे जितने दीवाने कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह सबको सुकून सब्र मरहमत फरमा। ये अल्लाह एक बड़ी तादाद है
اے اللہ جو جہان کی جیلوں میں بند ہے، خصوصاً اے اللہ ملک شام کی جیل میں 60,000 معصوم بچے قید ہیں، اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال یا 5 سال کے عرصے میں کئی لاکھ انسانوں کو موت کی نظر کر دیا گیا۔ اے اللہ اے کریم، فلسطین جلتا رہا، برما جلتا رہا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت سسکیاں لے رہی ہے، اے اللہ اقوام عالم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ملک شام کی حفاظت فرما دیجیے۔ ابو غریب جیل کے اے اللہ دیوانی قیدیوں کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے۔ اے مولا ہزاروں لاکھوں تیرے معصوم دیوانے بندے مقید ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب حال ہی میں ان کی تاریخ تھی، رہا ہونے کی امید تھی، پھر امید ٹوٹ گئی۔ مولا اے کریم وہ تیرے دیوانے بندے جو جیل میں محصور ہیں ہر دن ایک نئی امید لگاتے ہیں، کل کے صبح سورج کو لے کر ایک نئی امید باندھتے ہیں، ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے مولا امت کو سہارا نصیب فرما، امت کا آسرا فرما، اے کریم پروردگار سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما دی، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دی۔ اللہ مدارس، مساجد، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کے کام کی بھرپور حفاظت فرما دی۔ اے اللہ دعوت کے دونوں طبقات کو یکجا مجتمع فرما دی۔ اے اللہ اکابرین دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دی، مدارس، مساجد، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کے کام کی بھرپور حفاظت فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دی۔ اے اللہ ایک آخری گزارش کرتے ہیں، ایک آخری تمنا کا اظہار کرتے ہیں، مولا وہ یہ ہے اے اللہ ایمان آپ کے خزانے کی بہت قیمتی دولت ہے۔ سفیان ثوری اپنے استاذ کے لیے رو رہے تھے، اس لیے کہ اتنا لمبا زمانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر بھی ایمان نہ بچ سکا۔ اے اللہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اے مولا بچوں کے پاس جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر اپنی ماں کے حوالے کر کے کہتے ہیں اماں اس کو سنبھال لیجئے، جب ضرورت ہوگی ہم آپ سے لے لیں گے۔ اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کے یہاں امانت کے طور پر سنبھلوا کے رکھواتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو آپ سنبھال لیجئے، اور مولا جب وقت آئے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے کریم موسم حج قریب ہے، اے اللہ تیرے دیوانے بندوں نے بہت سونے درخواستیں دی، بہت سونے تمنائیں دل میں بسائی ہوئی ہیں، اے اللہ بہت سو کا نمبر آیا، بہت رہ گئے، بہت سے درخواست ہی نہ دے سکے، مولا ان کی غربت ان کے لیے مانے تھی، اے اللہ مفلسی کی بیڑیاں اجازت نہ دیتی تھیں کہ وہ کچھ آگے بڑھ کر کے کرتے، مولا اے کریم ہم سب کے لیے حرمین کی حاضری آسان فرما، اے اللہ اپنے شہروں کی مقبول حاضری نصیب فرما، اے اللہ اے کریم پروردگار اپنے محبوب کے دیار میں جگہ نصیب فرما،
اللہ جب موت آئے مدینے میں موت آئے، کلمے والی آئے، شہادت والی آئے، عزت والی آئے، عافیت والی آئے، برکت والی آئے، مولا جب آئے مدینے میں آئے۔ اے اللہ مدینے میں جنت البقیع میں مدفن بننا مقدر فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، خیر کا معاملہ فرما دیجیے، شر سے حفاظت فرما دیجیے، اس بزم کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا فون کیا توقع رکھتے ہیں ان کے من کی مرادیں پوری فرما دیجیے، اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہر خیر دے کر ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے، تمام دعاؤں کو محض اپنی رحمت سے حضرت رسول پاک کے صدقے سے قبول و منظور فرما دیجیے، وصلی اللہ علیہ